بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 75 اور آج ہے اس کی یہ چوتھی قسط اور ہیڈنگ ہے غزوہ احد، پیج ہے 338۔ غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، مین ہیڈنگ یہ ہے غزوہ احد۔ ناظرین، یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کتاب جس کا نام ہے الرحیق المختوم اور جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں ہے یہ اول انعام یافتہ کتاب جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ واقعے کا ہیڈنگ ہے غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ 75 وی لاگ نمبر ہے، چوتھی قسط ہے اور آج کا پیج یہ ہے 338۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ غزوہ احد وی لاگ نمبر 75، چوتھی قسط ہے اس کی اور پیج ہے 338۔ انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ ہے ہیڈنگ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو زک اور اپنی صنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا ہے اور کریں گے، اور اپنے جذبے غیظ و غضب کو تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا سامان جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگو، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون علیہم حسرة ثم یغلبون۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یعنی 76 ویلاگ ہوگا اور 5ویں قسط ہوگی، بقیہ حصہ انشاءاللہ غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزے پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا، کسی کے آگے نہ سر جھکانا، کہ ہیں
کہ ہیں جسے عقل و خرد کے دعوے، ان کی گرد سفر کو پہنچے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے، جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بڑوں کو دامن میں جو چھپا لے، اے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاں ہوں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔